السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ حصہ نمبر 3۔ سورۃ البقرہ حصہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہے۔ پہلی ایمان بالغیب، دوسری اقامت الصلاۃ اور تیسری انفاق فی سبیل اللہ۔ ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان رکھنا، اقامت الصلاۃ نماز قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایمان کی تعریف کو قرآن میں یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا گیا ہے۔ ایمان کی تعریف کو قرآن میں یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا گیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی پہلے سمجھ لیے جائے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی پہلے سمجھ لیے جائے تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایمان کسی چیز کی تصدیق کا نام ہے۔ لغت میں ایمان سچا مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان اعتقاد یعنی کہ یقین، بھروسہ، قول اور عمل کا نام ہے۔ ایمان اعتقاد، یقین، بھروسہ، قول اور عمل۔ لغت میں ایمان لغت میں کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لغت میں کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور ان کا ثبوت قطعی و یقینی ہے، ان سب چیزوں کو دل سے تصدیق کر لینا اور حق سمجھنا۔ اس لیے کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے، کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کافر کہلائے گا۔ محسوسات یا مشاہدات کو ایمان نہیں کہتے۔ مطلب یہ کہ کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید کہہ دے، سیاہ کو سیاہ کہہ دے اور دوسرا اس کی تصدیق کر رہا ہے تو اسے تصدیق کرنا تو کہے گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ تصدیق مشاہدے یعنی کہ دیکھنے کی بنا پر ہے۔ اصلاح شرعی میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک بار صحاباؤں کی فضیلت بیان ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دیکھنے والوں کو تو ایمان لانا ہی تھا، لیکن ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہے اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتے ہیں۔ مثلا اللہ کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ، ان حقیقتوں کو بغیر دیکھ کر ماننا اور اس اعتماد پر ماننا، ان حقیقتوں کو بغیر دیکھ کر ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی نے اس کی خبر دے رہے ہیں، ایمان بالغیب ہے۔ حواس کہتے ہیں دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوتوں کو۔
لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی یعنی کہ وہ بات جس میں دلیل کی حاجت نہ ہو۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ بات جس میں دلیل کی حاجت نہ ہو کے طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ یعنی کہ دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے والی 5 قوتیں اس کا پتہ لگا سکے، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہے جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہے جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم ہدایت عقل اور حواس خمسہ دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی 5 قوتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانے سے مراد اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، جنت پر، دوزخ پر، اللہ کی ملاقات پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مراد غیب سے وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہے، جیسے جنت، دوزخ وغیرہ، اور وہ امور جو قرآن میں مذکور ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ غیب پر ایمان لانا یہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے۔ غیب پر ایمان لانا یہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے۔ اقامت الصلاۃ اور انفاق کرنے سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائض نماز بجا لاتے ہیں، رکوع، سجود، خشوع اور توجہ کو قائم رکھتے ہیں۔ رکوع، سجدہ، خشوع اور توجہ کو قائم رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کی عبادت ہے جو اللہ کی توحید اور اللہ کی ثنا اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کی طرف جھکنے اور اللہ کی طرف بھروسہ کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کی عبادت ہے جو اللہ کی توحید، اللہ کی ثنا اور اللہ کی بزرگی، اللہ کی طرف جھکنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف سے احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہے، پھر دور والے اجنبی۔ اقامت الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کی تیسری شرط ہے۔ اقامت الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کی تیسری شرط ہے۔ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے کے بعد چند گھنٹے بھی نہیں گزر جاتے کہ مؤذن صاحب اذان دے کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ پھر مؤذن صاحب روزانہ 5 وقت پکارتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان مؤذن صاحب کی دعوت پر لبیک نہ کہے، اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے
کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت سے خارج ہو گیا ہے، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز قائم رکھنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہاں اس آیت سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اقامت الصلاۃ کے معنی محض نماز پڑھنا ہی نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، لازمی یا ضروری چیزیں اور مستحبات محبت کیا یعنی کہ پسند کی گئی، اور پھر ان پر دوام و التزام یعنی کہ ہمیشہ کے لیے کسی بات کو لازم کر لینا، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اقامت الصلاۃ کے محض معنی اتنے ہی نہیں ہے کہ اقامت الصلاۃ کے معنی محض نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، لازمی یا ضروری چیزیں، مستحبات یعنی کہ جو چیزیں پسند کی گئی، اور پھر ان پر دوام و التزام یعنی کہ وہ چیزیں ہمیشہ کے لیے کسی بات کو لازم کر لینا، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظم نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ کسی بھی جگہ پر نماز قائم کرنا ہو یعنی اقامت الصلاۃ، تو جگہ کا انتظام کیا جائے، پھر اس پر مسجد تعمیر کی جائے، پھر چٹائی، قالین، مائک، مؤذن، امامت کے لیے امام، استنجا وغیرہ سب ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا یعنی کہ اقامت الصلاۃ۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی ثنا اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کی طرف جھکنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا ہے۔ صلاۃ کے معنی حرارت لینا، تسلیہ، لکڑی کے لیے بھی آتا ہے۔ صلاۃ کا دعا کے معنی میں ہونا زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نماز تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے میں ہے۔ نماز تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے میں ہے۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، اوپر چڑھنے کی چیز کو۔ آیت کے اگلے حصے میں جو کہا گیا، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، یہ قرآن کی رہنمائی کی اگلی شرط ہے۔ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں اللہ اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائے اسے ادا کرنے کے لیے تیار کیا جائے، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر قربانی دینے میں بھی دریغ نہ کرے۔ آیت کے اگلے حصے میں جو کہا گیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، یہ قرآن کی رہنمائی کے لیے اگلی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں اور اللہ اور بندوں کو جو حقوق مقرر کیے جائے اسے ادا کرنے کے لیے تیار کیا جائے، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر قربانی دینے میں بھی دریغ نہ کرے۔ انفاق کے لغوی معنی کسی چیز کو ہاتھ سے یا ملک یا جائیداد سے نکال دینا ہے۔ انفاق کے لغوی معنی کسی چیز کو ہاتھ سے یا اپنی ملکیت سے یعنی کہ جائیداد سے نکال دینا ہے۔ اصطلاح میں انفاق کہتے ہیں نیک راہ میں مال خرچ کرنے کو۔ رزق کے لغوی معنی
نصیب اور حصے کے بھی آتے ہیں، رزق کے لغوی معنی نصیب اور حصے کے بھی آتے ہیں۔ اس مختصر سے جملے میں یعنی کہ مما رزقناہم ینفقون کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، پر غور کیجئے تو ایک طرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے، اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کے راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دے تو حق اور بجا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک سے مستفید و مستفیض فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔